شاید دختر بھی جوائن کریں گی. جی طاہر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے جی ہماری؟ ہاں جی جی ہاں طاہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل فرسٹ کلاس. کافی دن بعد جو ہے آپ کی آمد ہوئی ہے. جی جی تو یہ میری جو وہ بڑی بیٹی ہے وہ تو نہیں ہے, وہ امریکہ چلی گئی تھی. یہ میری نمبر 2 بیٹی ہیں. یہ ان کا بھی ایک الگ فیلڈ ہے. ہاں جی, وہ میں ان سے باتیں کر رہا تھا تو میں کہا میں ابھی تمہیں بات کرواتا ہوں تو تم اپنے بھی خیالات کا اظہار کرنا, کچھ سننا. تو میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہیں, یہ سن رہی ہیں. ٹھیک ہے بھائی ضرور. آپ بول رہے ہیں جی فرمائیے. جی بس میں سوری ابھی انٹر ہوئی ہوں آپ لوگوں کی. آج کیا آپ لوگوں کی ڈسکشن ہو رہی ہے؟ میں نے زندگی میں آج تک کبھی یوٹیوب لائیو اسٹریم جوائن نہیں کی, سو مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی باتیں کیا ہو رہی ہیں. اور ابو نے مجھے انکلوڈ تو کیا, آئی ڈونٹ نو وٹ آئی کین شیئر ود یو آل. لیکن میری اور میرے ابو کی اس وقت بہت ایک ایموشنل ڈسکشن ہو رہی تھی. ایموشنل ان اے گڈ وے, کیونکہ ہم ایکچولی اپنے اپنے اللہ, اپنے کریٹر, آپ جو بھی اس گریٹر ریالٹی کو نام دینا چاہیں, اس کے متعلق بات کر رہی تھی. تو میں جب بھی بات کرتی ہوں اس موضوع پہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری روح جو ہے وہ کسی ایک اور موڈ میں چلی گئی ہے. اٹس لائک آئی ایم آلموسٹ ان اے ٹرانس, کیونکہ جب مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی گریٹر ریالٹی کے متعلق سوچنا شروع کرتے ہیں تو وہ اتنی انفینٹ ہے کہ میرا جو میری جو ریالٹی ہے, میری لینگویج سے میں اتنی لمیٹیڈ ہوں کہ میں اس چیز کی گریٹنس کو ڈسکرائب نہیں کر پاتی. یٹ اس اللہ نے مجھے ایسا ذہن دیا ہوا ہے کہ وہ پھر بھی اس ریالٹی کو کہ ایگزسٹنس کو سمجھ رہا ہے, اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, لیکن وہ اس کو انکیپسولیٹ کبھی نہیں کر پائے گا ہمارا برین. تو میں ابو سے ہی کہہ رہی تھی کہ ابو آئی تھنک ہم ہمیشہ لمیٹیڈ رہیں گے. اور دوسری میں یہ بات ابو سے کہہ رہی تھی کہ جو سب سے ٹریجڈی ہوئی ہے ہمارے ماڈرن ہیومن کے ساتھ, کہ ہم بالکل نیچر سے کٹ آف ہو گئے ہیں. کیونکہ اب ہم گھروں کے اندر کسی نہ کسی ڈبے میں ہم بند ہوتے ہیں, گاڑی کے ڈبے میں, گھر کے ڈبے میں, آفس کے ڈبے میں. ٹیکنالوجی تو خیر ایک اور چیز ہے آف کورس, لیکن پرانے زمانے کے میں انسان کے اوپر غور و فکر کر رہی تھی. وہ لوگ جو آج سے 10 20 30 ہزار پہلے تھا, ہنٹر گیدرر, جن کی کیو پینٹنگز ہمیں ملتی ہیں, ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے انہیں اسٹون ہینج بنائے. اور آج کل کا ماڈرن مین بیفل ہو جاتا ہے کہ ان اسٹون اسٹرکچرز کے اندر کتنی امیزنگ جیومیٹری تھی, جو وہ لونر ایکویناکس اور سن ایکلپس کے حساب سے وہ چیزیں کریٹ ہوئی تھیں. تو ہم ان لوگوں کی جو انٹیلیجنس تھی اس کو ہم ان نو وے شیپ اور فارم انڈر ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں, یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ پریمیٹیو جنگلی لوگ تھے. لیکن مجھے یہ دکھ ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو اس پرانے زمانے کے انسان کے پاس جو نالج تھی نا آف دس گریٹر ریالٹی, وہ مچ 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 مور ویسٹ تھی, بیکاز دے ور ان ٹچ ود نیچر and they saw consciousness in every living creature, whether it was animals or plants or the grass, or even when they looked up at the skies, they saw this greater reality everywhere. So بس وہی باتیں میں آپ کو sort of recap کر رہی ہوں کہ اللہ کو ایک بابا بنا دیا. ہاں بس دکھ کی بات یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوئی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک بابا جی بنا دیا ہے جو آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی چیک آپ کو دے دیتے ہیں .+1, اور جب آپ گناہ کرتے ہیں تو -1. اور اس کی وجہ سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنے رب کی عظمت کو ہم نے ایکچولی بہت جو ہے نا اس کو کم کر دیا اپنی آنکھوں میں. اور اس کی عظمت کو اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں, جو میں نے ابھی آپ کو کچھ پہلے باتیں بتائی ہیں, اس کی گریٹنس کو اس وے میں دیکھیں تو ہم آئی تھنک شاید 24/7 ہم شاید سجدے میں ہی رہے, کیونکہ ہی از جسٹ سو گریٹ اینڈ آئی ایم سو لمیٹیڈ ود مائی لینگویج ابیلٹی ٹو ایون ڈسکرائب ہز گریٹنس. سو دیٹس کائنڈ آف وٹ می اینڈ مائی ابو ور ڈسکسنگ. سو آپ لوگ پلیز بتائیں آپ لوگ کیا ڈسکس کر رہے تھے. آپ کے بہت صوفی ایلیمنٹس آپ کی جو آپ نے ڈسکرائب کیا, آپ کے ایکسپیرینس کو, ایکسپیرینس آف دا ڈیوائن, کافی حد تک اس میں وہ پائے جاتے ہیں. دوسرے مجھے یہاں ایک موومنٹ ہے یونائٹیڈ کنگڈم میں, ڈروڈری آپ نے سنا ہوگا. جہاں تک نیچر کے تعلق سے آپ نے کہا کہ سراؤنڈنگز اور اپنے اطراف کے لوگ, اپنے اطراف کی جو فلورا اینڈ فونا ہے, اور جو لینڈ آپ کا جو جس لینڈ پہ آپ رہتے ہیں وہاں کے جو فیچرز ہیں,
اس میں وہ اسپریچولیٹی سیکھ کرتے ہیں. میں بھی گیا تھا 2-3 بار ان کے اس میں. یہاں ہمارے آرچ بشپ کینٹربری تھے ایک، حالانکہ وہ آرچ بشپ تھے چرچ آف انگلینڈ کے، لیکن وہ بھی ڈروئڈری میں بلیو کرتے تھے کسی حد تک، اور اس پہ بہت تنقید بھی ہوتی تھی ان کے اوپر، لیکن لوگ یہاں ٹالرنٹ ہیں تو وہ اس کو مطلب برداشت کر لیتے تھے. تو بڑا دلچسپ آپ کا کمبینیشن ہے، صوفیزم اینڈ ڈروئڈری دونوں ملا کے ایک نئی اسپریچولیٹی آپ کریٹ کر رہی ہیں. آئی ایم فیسینیٹڈ ویسے بائی. طاہر علی صاحب، میں آپ کی صاحبزادی کو میں بھی اپنی بیٹی کہوں گا. بالکل بالکل جی، آپ کر سکتے ہیں. ہاں جی مجھے بالکل. اجازت ہے. بالکل بیٹا جی بہت اچھا لگا آپ کا انداز اور جو ہے آپ کے جو خیالات. میں کچھ دیر کے لیے میں اپنے آپ سے باہر ہو گیا. بہت اچھا لگا بیٹا. دیکھیں میں خود بھی کیا کرتا ہوں، میری عمر بھی اس وقت 60 کے قریب ہو گئی ہے. کبھی کبھی میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اکیلا، کبھی جنگل میں کسی پیڑ کے نیچے جو ہے میں بیٹھ جاتا ہوں اکیلا تنہا، کبھی چڑیوں کو چہچہاتا ہوا سنتا ہوں، اور بے خودی کے عالم میں میری زبان سے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ الفاظ نکلتے ہیں: اگر خاموش رہوں میں، اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہوں تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بالکل ماشاء اللہ، ایگزیکٹلی. بہت پیارا. میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، میں چپ رہنا سب کچھ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں اگر کچھ کہہ دوں تو گویا کہ اس کے حسن کو میں لمیٹڈ کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی بالکل لمیٹڈ ہوں. میرے الفاظ لمیٹڈ ہیں، میرا انداز لمیٹڈ ہے، میری سوچ لمیٹڈ ہے، سب کچھ لمیٹڈ ہے. میں ایک بالکل ان لمیٹڈ کو کیسے انکمپاس کر سکتا ہوں؟ ناممکن ہے. تو جن لوگوں نے جو کچھ جب جن کتابوں کے ذریعے سے جن باتوں کو جو ہے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، میرے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کچھ بھی نہیں. آپ چپ رہیں، سوچیں، یہی آپ کے لیے خیر ہے. جو کچھ کہہ دیں گے تو آپ نے اس کو لمیٹڈ کر دیا. بالکل، اس لیے بھلے وہ وہ میں عربی ابھی کتاب یہی ہو یا کہہ رہی کوئی بھی کتاب، کسی کتاب میں مطلب وہ اس کو آپ انکمپاس نہیں کر سکتے. بالکل. سو کتاب میں ایک اور ابو انسان کو یہی ہے. بات ڈسکس کر رہے تھے. سوری آپ کو انٹرپٹ ذرا سا کر رہی ہوں کہ وہ جیوز جوش لوگ ہیں، وہ اللہ کو کہتے ہیں یاہوے، اینڈ لوسلی ٹرانسلیٹڈ اٹ مینس ہی ہو از. دے ایکچولی انڈرسٹوڈ، انکل جو آپ نے ابھی ایگزیکٹلی یہ بات کہی ہے، they understood that reality is so great, it's so beyond something that our limited human language can encapsulate, that they said, you know what, we can't even call it anything other than Yahweh. That's something who he is, whatever that is. So very beautiful. آپ کی poetry مجھے بہت اچھی لگی، بہت جی بہت amazing. شکریہ بیٹا، یہ بہت میری اچھا لگا. بیٹی سچ والا صاحب، یہ میری بیٹی غزلیں بھی بڑے اچھا گاتی ہیں، لیکن گاتے گاتے رو پڑتی ہیں. شاید کی غزل گاتی ہے تو ان کو رونا شروع ہو جاتا ہے. نہیں، رونا تو مجھے بھی بہت آتا ہے، اور یہ اور وہ میں بھی جو کوئی ہے نہ کوئی رو رہتا ہے. جب اکیلا ہوتا ہوں تب روتا ہوں میں. بالکل مجھے اچھا بالکل لگتا ہے رونا، مجھے اچھا لگتا ہے، بالکل بالکل. کیونکہ میں سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ میرے آنسو کو میں کسی اور کو نہیں دکھاؤں گا. وہ جو ہے وہی دیکھے گا، وہی سمجھے گا میری آنسو کی قیمت، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. یہ میں جانتا ہوں. جی ہاں، یہ بات سچوالا ہے. صاحب، جب یہ جمعۃ الوداع ہوتا تھا یا کچھ ایسا، جب میں چھوٹا تھا، جب میں بلیور جی تھا، جی تو جی لوگ روتے تھے میرے اطراف، الوداع الوداع فی شہر رمضان، اس طرح، اور لوگوں کے آنسو ٹپک رہے ہیں، اور مجھے ہنسی آتی تھی اس بات پہ. کبھی مجھے اس پہ رونا نہیں آیا، لیکن لوگوں کی تکلیف دیکھ کے مجھے ہمیشہ رونا آتا تھا بالکل بچپن میں بھی. تو مجھے ان کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے، یہ شہر رمضان جو ہے، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، اس کی کوئی فیلنگز نہیں ہے، تو لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ تو یہ نفسیات کیا ہے سچوالا صاحب؟ تھوڑا سا اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے تو بڑا اچھا ہوگا. نہیں، بات یہی ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے یعنی مطلب یوز ٹو کر بنا دیا گیا نا، لوگ ان نیچرل ہو گئے، ان کو بنایا گیا، جی جس بنایا طرح گیا. کہتے ہیں نا یارننگ فار سم تھنگ، تو جی کسی جی چیز کا انسان جو ہے نا، وہ کسی چیز سے بچھڑا ہوا ہے، یا شعور تو اس میں آ گیا ہے، لیکن اس کو اس کا صحیح احاطہ نہیں کر پا رہا.
जी दैट्स अ वेरी गुड तलाश में है आपकी, तलाश में है। एक्सप्लेनेशन एक्चुअली। लेकिन सवाल ये है कि उसमें तो फीलिंग नहीं है जो शहर रमदान है, उसमें तो कुछ, तो उसके लिए क्यों रोया जा रहा है, ये मेरी अभी तक समझ में नहीं आया। आई थिंक अंकल जहाँ तक मुझे समझ आई है ये बात कि मैं आप जाते हैं इस टाइप की महफिलों में, जी हर इंसान को ना हम एक्चुअली, इवन दो वो सारे अपने आप को मुसलमान कहते हैं और वो एक ही महफिल में गैदर हुए हुए हैं, लेकिन हर इंसान की ना एक अपनी रियलिटी है जो उसके दिल अंदर एक है। उसका जो कॉन्सेप्ट या रिलेशन है अल्लाह से, आप यकीन करें अगर आप एक ही जैसे किसी सेक्ट में किसी एक स्पेसिफिक मस्जिद में चले जाएं और आप हर इंसान से प्राइवेटली पूछें कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रॉफिट मोहम्मद कौन थे, आप यकीन करें कि इवन दो वो एक ही सेक्ट से, एक ही उनका कोई लेबल होगा जो कैरी कर रहे हैं, लेकिन उन सबके कॉन्सेप्ट्स बहुत डिफरेंट होंगे दैट हाउ दे सी द प्रॉफिट। देयर विल बी सम जनरल एग्रीमेंट्स, लेकिन आई थिंक आई पर्सनली फील कि मैं एक्चुअली किसी को जज भी नहीं कर सकती कि किसी का दिल किस चीज पे टूट रहा है, उसके अंदर कौन सी एक दुनिया है जो आबाद हुई है, यू नो वो स्पिरिचुअलिटी के किस लेवल पे है और कहाँ लेकिन उसकी जिंदगी ने उसे पहुंचाया है। आई होप कि मुझसे आप एग्री करेंगी कि एक जो बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है पूरी दुनिया के मुसलमानों में प्रॉफिट की पर्सनालिटी को लेके, वो ये है कि अगर आप कुछ कहें तो बुरी तरह से ऑफेंड हो जाते हैं सब के सब, और उनमें से कुछ जो हैं वो रिएक्ट भी करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये बहुत अजीबोगरीब चीज़ है जो बहुत यूनिक है। मैंने सचवाला साहब के साथ इस पे एक स्ट्रीम भी की थी कि हम में जो मुसलमानों में जो परस्तिश, शख्सियत परस्तिश और शख्सियत परस्ती का जो वो रहा है नफ्सियात, वो इनका डाउनफॉल रहा है, काफ़ी अरसे से ये चला आ रहा है। और इसमें अंकल उसके लिए ना मैं बहुत स्ट्रांगली, आई नो वेयर यू आर गेटिंग टू, आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस टॉपिक। और मैं आप लोगों को जरा सा अपना बहुत जल्दी से हिस्ट्री बता दूं कि जब मैं छोटी थी ना, तो मैं कोई भी चीज करते हुए देखती थी ना अपने इस्लामिक ट्रेडिशंस के अंदर, तो मैं अम्मी अब्बू से हमेशा क्वेश्चन करती थी, अच्छा ये हम क्यों करते हैं? तो मुझे जवाब आता था कि या एक जवाब आता था कुरान में है, या एक जवाब आता था कि हमारे नबी की हदीस में है। तो जैसे जैसे मेरी जिंदगी बढ़ती रही, इन माय 20s आई स्टार्टेड नोटिसिंग मोर एंड देन आई वुड आस्क अ स्पेसिफिक क्वेश्चन कि अच्छा ये जो हम कर रहे हैं ये कुरान में है या हदीस में है? फिर मेरा ज्यादा वो हो गया ना, क्योंकि विद एज, तो I hope I'm not offending anybody because I have a lot of respect for my prophet and I think he was something that I actually don't know and I ask Allah Ta'ala to guide me to discover him. तो मैं फिगर आउट किया कि जो रिडिकुलस चीजें जो मैं देख रही थी लोग कर रहे थे, वो एक्चुअली उसका जवाब आता था कि हाँ ये हदीस से आ रहा है बेटा, ये हदीस में हमें बताया गया है। फिर अब जब मैं इस उम्र पे आई हूँ, I'm now 41, तो मैंने जरा सी हिस्टोरिकल रिसर्च की और पता लगाया, कुछ स्कॉलर्स को सुना जो अपने आप को स्कॉलर लोग कहते हैं, यू नो आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा स्कॉलर्स हैं फॉर बेटर और फॉर वर्स। तो पता ये लगा कि अगर आप हदीस की हिस्ट्री में जाएं कि व्हाट इज कंसिडर्ड ऑथेंटिक हदीस, वेदर व्हाट्स नॉट, तो इट्स रियली जस्ट passed on sayings and I think we can do a very simple Chinese whisper experiment where even in a given situation within 10 minutes human beings are able हैं एक proper information को बिल्कुल सही pure form में pass on करने के लिए। So what exactly the prophet was, that is kind of what I'm trying to say, is that I don't know what the prophet was. You know, who was he? I just know, if I just have to look at it from a very scientific, rational mind, that he was something who came, and even यहाँ पर westerners जो हैं उनकी documentaries जो उन्होंने prophet के ऊपर बनाई हैं, वो भी इस चीज पे बैफल होते हैं कि वो एक इंसान था जो ना अमीर था, जो apparently जाहिल था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उस बंदे ने अपनी लाइफ टाइम के अंदर वो जो भी मैसेज और जो भी डिवाइन लाइट लेके आया था, इतने छोटे टाइम में वो दुनिया को उसने काबू में कर लिया अपने मैसेज से। Like the world just, and I don't, and these historians. यहाँ पर मैं आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा। यहाँ आपकी मिसकंसेप्शन है। अच्छा। ये आपकी एक गलत फहमी है कि उसने अपनी इतने छोटे से टाइम में ऐसा कर दिया, ऐसी बात नहीं है। देखें, आपको इस बात को अगर समझना है तो एक मोटी बात मैं आपके सामने रखता हूँ।
जिससे आप समझ जाएंगे। देखिए, अगर वाकई इस किताब जिसे डिवाइन किताब कहा जाता है, डिवाइन मैसेज कहा जाता है, और इस शख्स को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या सुपरमैन जो भी आप जैसा जो समझा जाता है, बताया जाता है, अगर वाकई ये शख्स साहिब कुरान है और वाकई किताब जिसे कुरान कहा गया है वो कोई डिवाइन बुक है, तो आप जरा गौर कीजिए कि एक शख्स उस जमाने में उस यानी उन लोगों को उसी की जबान में जिसे कुरान कहा जाता है, अपनी जबान से उन लोगों को उसी की जबान में डिवाइन मैसेज 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 13 साल तक बयान करता रहा। 13 साल का रिजल्ट क्या निकला? 86% 86 लोग उस पर ईमान लाते हैं, और उनमें भी मेजॉरिटी उन लोगों की है जो बिल्कुल अपने जमाने के जो है पिछड़े हुए लोग हैं। देखिए, इस किताब में ना तो कोई अट्रैक्शन है और ना इस पर्सनैलिटी में कोई अट्रैक्शन है, नहीं कोई अट्रैक्शन नहीं है। एग्जैक्टली ना तो पर्सन में कोई अट्रैक्शन है, ना इस किताब में, ना इस मैसेज में। ये सारा जो कुछ हुआ है इसके पीछे कुछ और है, वो है तलवार। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ। देखिए, लेकिन फिर अंकल ये बात आ जाती है, मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी आपके इस आर्ग्यूमेंट पे, कि अगर हम इंसान जो है ना विद इन अ गिवन मोमेंट, एक घर वालों में एक फैमिली का जो यूनिट होता है, in a given moment we are all in a very different place internally, right? So a girl has come home from school, she was bullied, so she's in a different place. The mom who was at home, she had a wonderful time, kids were away, she got to do meditation or yoga or whatever beauty treatments that she did, she got a really, so she's in a very different state of mind. The dad had a good time or a bad time at his office, he's in a different state of mind. So the thing is when you actually और मैं कहूँगी कि वही अब जब आप खुद किताब को ही खोलते हैं, किसी को एक नॉवल है वो बहुत पसंद आएगा और वो उस ऑथर की उन डेप्थ्स के अंदर ऐसा गया है कि he can't stop recommending that novel to his friends. So आपने बात तो कह दी, I respect your opinion, but when I open the Quran, मुझे तो उसके अंदर इतनी डेप्थ नजर आती है। और अनफॉर्चुनेट चीज ये हुई है कि हमारे जो मेन स्ट्रीम इस्लाम में लोगों ने उस किताब को जिस तरीके से यूज किया है और अब्यूज किया है, तो आई सी दिस बुक एज अ मल्टी डायमेंशनल बुक, because you know the violent terrorist, he's finding a lot of terrorism in that book that he does and he supports it out of that book, but there's some other person sitting और उसको किसी ने उसकी काया पलट दी है कि वो कह रहे हैं कि मैं इस बुक के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। नहीं, जरा सुन लीजिए जरा। देखिए, ठीक है, आप ये कह रही हैं ना, ठीक है, मैं आपकी ये सारी जो है जो कुछ आपने कहा उसकी मैं उसका मैं एहतराम करूंगा। आप जरा गौर कीजिए, आपने ये फरमाया कि इस किताब में बहुत कुछ जो है डेप्थ है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले कि क्या आप इस किताब की एक्चुअल टंग से वाकिफ हैं? एक्सपर्ट किससे? अरबिक से। नहीं, इस किताब की जो लैंग्वेज है उससे आप वाकिफ हैं, जानते हैं आप? मैं वाकिफ तो नहीं हूँ, नहीं, नॉट पर्सनली, सम वर्ड्स हियर एंड देयर, यू नो। उससे बात नहीं जानेंगे। पहली बात तो ये है कि आपको ये समझना होगा कि इस किताब में क्या डेप्थ है। आपने जो कुछ पढ़ा है वो ट्रांसलेशन को पढ़ा है, वो उसकी वो असल में वो ट्रांसलेटर का कमाल है, वो कमाल इस किताब का नहीं है, ट्रांसलेटर का कमाल है। पहला हाँ, तो नहीं अंकल, what I'm doing right now in my life, I know आप सोच रहे हैं कि maybe, but what I'm figuring out in my husband also, that कुछ आयाज of the Quran जिसको लोग कहते हैं इसमें तो जादू टोने की बात हुई हुई है, ये देखो ट्रांसलेशन ये कह रही है, ट्रांसलेशन hugely differ, even the translations are different, so I'm actually अब ये जानना चाहूंगा कि अब आप मुझे ये बताइए कि आपको कुरान की कौन सी आयतों में डेप्थ लगी? आप एक 2-4 एग्जाम्पल दे सकती हैं? हाँ, मैं आपको जस्ट ऑफ द टॉप ऑफ माय ब्रेन दे सकती हूँ। अच्छा, ठीक है, जो है आप बताइए, 1-2-3 मिसालें दीजिए। हाँ, जो अभी मैंने रिसेंटली पढ़ी है, बिकॉज इट्स ऑन द टॉप ऑफ माय हेड राइट नाउ इन माय मेमोरी, वो है द इंटरेक्शन दैट अल्लाह इज हैविंग with the angels and Hazrat Adam's reality. It's completely not the way
that we see this. The story is so deep. Now you'll say probably کہ ہاں بیٹا آپ مسلمان ہو, you love your Quran, so تم بڑی اس کی ڈیپتھ میں جا رہی ہو, لیکن میں جب بھی وہ آیت پڑھتی ہوں مجھے اس طرح سے وہ سٹوری نظر ہی نہیں آتی. کون سی چیپٹر کی کون سی وہ آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ اینجلز کو کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں میں نے آدم بنایا, چلو اب اس کے سامنے سجدہ کرو, اور شیطان آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو بہتر ہوں اس چیز سے, تو مجھے تم سجدہ کیوں کرا رہے ہو. So I'm completely looking at that whole ayah in a very different context. I feel like کیا کانٹیکسٹ ہے, آپ کا کیا کانٹیکسٹ ہے اس کا؟ میرا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل the discussion is definitely about human creation, not this one Adam alayhi salam that we think, but Allah basically what that story is saying is that now a creation of man has happened. ٹھیک ہے, and then I see angels as the forces of nature which we till this day have been using, right? We use wind to make windmills, right, that bring us water, and now of course in recent times energy to get electricity and whatnot. So I feel like in that discussion, and I've always looked at angels in that way, not always, but meri sense wo angels ko us tarah se leti nahi hai. Main angels ko forces of nature samajhti hu جو ہماری گریٹر کریشن ہے. سنیے, آپ کا سمجھنا ٹھیک ہے, آپ کا سمجھنا آپ کی جگہ, لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھی قرآن کا ٹیکسٹ ایکچوئل کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ آپ my personal belief tells me that this book really truly was for all times. So when a person 1500 years ago opened this book and read that ayah, he probably understood it just as is. And actually, you know what, even in our modern era, mujhe lagta hai کہ کئی لوگ ہیں جو who love surface meanings, who love ease. So وہ ایکچولی ان کو جو ہے وہ سٹوریز جو ہیں وہ ایز از وہ ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں. کہاں سے رہی مجھے یہ بتائیے نا, آپ کا یہ جو ہے یہ اس طرح کا جو ہے آبجیکشن ہے کہ لوگوں نے اس کی سرفیس میننگ لی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ہر ایک کا انٹلیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, نہیں ہر ایک کو ڈفرینٹ چیزیں اپیل کرتی ہیں, اور ہر ایک کا انٹلیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. نہیں سن لیجیے, دیکھیں قرآن کا ٹیکسٹ ہمارے پاس ہے نا, ہم ٹیکسٹ کو دیکھیں گے, اس کو ویریفائی کریں گے, اس پر جو ہے ہم جو ہے غور کریں گے. جب ہم ٹیکسٹ پر غور کرتے ہیں, اصل میں ہوتا یہ ہے, مجھے پتا ہے, کیونکہ آپ جتنی باتیں کہہ رہی ہیں میں ان تمام باتوں سے گزر چکا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, میں بھی ایک بہت لمبے عرصے تک میں وہی تھا جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں, قرآنیس کہتے ہیں. میں ان کے بیچ میں نے زندگی گزاری ہے. میں نے ان لوگوں کے آرگیومنٹ کو, ان کی باتوں کو بہت غور سے سنا ہے, سمجھنے کی کوشش کی ہے, اور پھر جو ہے میں نے سب کچھ چھوڑ کر ٹوٹل فوکس قرآن پر کیا ہے. میں یہ باتیں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے میں کوئی کسی بخاری کو یا کسی حدیث کے ذخیروں کو نہ ماننے کی وجہ سے نہیں. میں نے وہ بھی کیا ہے, یہ بھی کیا ہے, اور بہت غور سے کیا ہے, اور بہت لمبے ٹائم تک کیا ہے. سب کچھ کرنے کے بعد آج میں یہاں کھڑا ہوں. So where are you right now? I'm curious. نہیں, ظاہر بات ہے, دیکھیں میرا احساس کیا ہے میں نے اپنے شعر میں بتا دیا آپ کو. اب رہی بات کہ کتابیں جتنی ہوتی ہیں, جو کچھ ہیں, کتابیں زمین پر لکھی جاتی ہیں, لکھنے والے انسانی ہاتھ ہوتے ہیں, اور انسانوں ہی کے ذریعے یہ دوسروں تک پہنچتی ہیں. کسی کتاب میں کسی بات میں کوئی ڈیوینٹی نہیں ہوتی, کسی چیز کا تعلق نہ کسی آسمان کے جو ہے کسی بابے سے ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے سچ صاحب, میں کچھ کہنا چاہوں گا. یہ نہیں کہیں گے انکل, اوکے انکل آئی نو, اب میں ابو سے بات کر رہی تھی, اگر ہم سائنٹیفک پہلو سے دیکھیں اور جسٹ نیچرل ورلڈ کو اگر اینالائز کریں تو ہم انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وی آر جسٹ ون آف دا میملز رومنگ دس ارتھ. ٹھیک ہے, بٹ وی آر ڈیفینیٹلی ویری پروفاؤنڈ. جسٹ دا فیکٹ دیٹ می اینڈ یو آر ہیونگ دس ڈسکشن, the fact that our language can come up with a word like infinity, right? Infinity کا ایک ایسا concept ہے کہ ہمارا brain اس کو understand کیسے کر رہا ہے, کہ everything that we see around is finite. So we are profound beings because of the language we have. So when you say that this book is just a book, I feel like, no, I'm sorry, but I feel like there's literature out there which is profound, and our understanding of that. اس میں ابھی تک آپ نے کچھ بتایا نہیں نا,
میں آپ سے وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کتاب میں آخر ہے کیا، ایسی میں کون تو سی یہ لاجیکل بات ہے، ایکسپلین ایسی کر کون رہی سی ہوں. بات ہے، مجھے کوئی ایک بات بتائیے جس سے میں واقعی اٹریکٹ ہو سکوں، کوئی ایک بات بتائیے نا. آپ نے جو کچھ کہا یہ آپ کی اون انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ نے کتاب کے اندر نہیں کیا. لیکن آپ کون سی اپیل ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک بات جو مجھے ایسا انسان بہتر بناتی ہے، یا ایک کوئی ایسی بات جو کوئی سائنٹیفک بریک تھرو میں نے آپ کو بتاؤں؟ میرے کیا نزدیک بتاؤں، یہ سننا کتاب کیا انسان کو چاہتے ہیں؟ بہتر نہیں بنا سکتی. یہ کتاب جو ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، میرے نزدیک جتنا میں نے غور کیا ہے یہ کتاب بہتر تو نہیں بلکہ بدتر بنا سکتی ہے، اور اس کے لیے میرے پاس باقاعدہ ثبوت ہیں. ایک نے میں جو ہے 20 ثبوت دے سکتا ہوں، 20 ثبوت دے سکتا ہوں. سجولہ صاحب میں بہن سے کچھ کہنا چاہوں گا. The fact that we have infinity in our vocabulary doesn't prove that there is a spirituality in the Quran. آپ کا آرگیومنٹ کچھ ایسا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دنیا میں دوسرے بھی سیکرٹ ٹیکسٹ ہیں. کی بات کر رہی ہوں. ہاں بالکل بچانا آرگیومنٹ تھا. سوری مجھے کہنے میں یہ بڑی عجیب لگ رہا ہے. میں یہ ایکچولی کہنا چاہ رہی ہوں کہ انکل کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے. But I feel like مجھے بھی نہیں نظر آئی. نہیں کیا خاص چیز ہے؟ completely respect your opinion. نہیں بتائیے نا آپ کیا خاص چیز آپ نے لگا تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہو. سو جب میں قرآن کو پڑھتی ہوں نا تو میں اس کو سرفیس آپ قرآن کو کہاں پڑھتی ہیں بھائی؟ آپ تو جو ہے ترجمے کو پڑھتی ہیں نا، قرآن کہاں پڑھتی ہیں آپ؟ نہیں لیکن میں صرف ترجمے کو نہیں پڑھتی. I do go into like I try to at least وہ عربک کی ڈیپتھ میں جاتی ہوں پھر مجھے فگر آؤٹ. جی نہیں میری بیٹی میری بہن دیکھیے کوئی ایک آیت پیش کیجیے جس پر میں بھی غور کر سکوں. ہو سکتا ہے میں آپ کے پیچھے پیچھے آؤں گا، آپ جو کچھ بتا رہی ہیں میں بھی اس کو سمجھنا چاہتا ہوں. بھئی کوئی تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل تو دی ہے، میں آپ کو ابھی ایگزامپل تو دی ہے کہ وہ جو حضرت آدم کی برتھ کی وہ ارے جی نہیں میری بہن دیکھیں آپ نے جو کچھ کہا یہ آپ کا کہنا ہے نا، اس ٹیکسٹ میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے. لیکن انکل I do feel like کہ Arabic so okay uncle you're saying that you know Arabic or you studied Quran with this Arabic. میڈم میں یہ جاننا چاہ رہا کہ ڈیوائن بک ہونے کے لیے اب آپ اتنا سائنس کو پڑھی سمجھی ہیں، ہم کو بہت خوشی ہوئی، تو آپ کوئی سائنٹیفک نظریے سے اس کے ڈیوائن ہونے کی کوئی 1 2 3 ایسی باتیں بتائیے نا. چلے میں آپ کو پہلے تو ایک پوری ایک اپنی بات اگر مجھے جسٹ موقع ملے. انکل بار بار کہہ رہے ہیں کیا ہوا کچھ اسپیشل نہیں ہوا. سو what I'm trying to say is کہ فرسٹ آف آل اگر تو آپ نے قرآن کو پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت ڈیپتھ سے پڑھا یہ کیا. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ قرآن کا ایک آپ لفظ لے لیں not as a Muslim، ٹھیک ہے، but say I'm just somebody studying in some university and I happen to stumble upon the Arabic language. میں یہ فگر آؤٹ کرتی ہوں اچھا اس لفظ کا ایک روٹ لفظ ہے اور اس روٹ لفظ کی جو ہے کہیں اور سے پیچھے سے اس کا کوئی اور میننگ نکل رہا ہے، تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میں اس ٹرانسلیشن کو ایز از کبھی بھی نہیں لے سکتی. سو آئی نیور گو بائی دوز ٹرانسلیشنز دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. یا I'll read it but I'm noticing that every translation is differing from one thing to another. You know why? Because the people who've written the translations are also zooming into those Arabic words and they're very complicated. They have a whole history attached to their root meaning. اب لیکسیگون کا اس لیے یوز لوگ کرتے ہیں. دوسرا سوری ابھی آپ کہہ رہے تھے ہاں سائنٹیفک کچھ آپ کو ایویڈنس میں دوں. سو ہیئرز دا پرابلم، there's a problem with science. ٹھیک ہے، I've always argued that with my sister who's a scientist and I remember 10 years ago ابھی میں یہی بات کر رہی تھی کہ سائنس کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ اگر کوئی چیز آبزرویبل میجریبل اور وہ ہماری سینسز اس کو پک اپ نہیں کر سکتی تو دیٹ تھنگ گیٹس ریجیکٹڈ ان سائنس، رائٹ؟ بٹ ناؤ ٹل ویری ریسنٹلی اینڈ آئی ایم سو ہیپی دیٹ دس از ہیپننگ دیٹ فزسسٹ آر فگرنگ آؤٹ کہ جب انہوں نے وہاں پر پارٹیکل ایکسیلریٹر میں ایٹمس کو توڑا ہے they are figuring out, oh my God, there's something to our reality that we cannot explain with our scientific tools. I am so sorry, but the physicists are talking about revising those rules that they created 100 odd years ago. So when you are taking science and running with it, you have to realize our brain, our human reality, it can only pick up 5 senses. So are we saying that anything that exists beyond 5 senses doesn't exist? Because we've seen these کتے بلیاں who are seeing something. میرا ڈاگ تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا وہاں پر پنجاب میں ایک گاؤں میں اپنے ماموں کے پاس.
that dog somehow figured out that 300 miles away, I was coming over to visit my uncle. He didn't understand Urdu or Punjabi, which my uncle spoke. The dog went crazy that day, and my uncle was saying कि तुम लोग आ रहे थे और वो पागल हो रहे अपने केज के अंदर, और the minute we came वो अपना तोड़ के केज बाहर आया है हमें रिसीव करने. आप मुझे बताएं कि साइंस उसकी उस फीलिंग को एक्सप्लेन कर सकेगी? ना वो टेस्टेबल है, ना मेजरेबल है, वो somehow वो कोई telepathy है. It's some kind of a telepathy that I'm sorry, my five senses as a scientist, I can't even explain. So But I'm how really does- happy that this major thing is taking place in science. How does it validates the Quran? You know, the fact that science is not able to explain everything. So what my point to that is that हम कुरान को, ये जो स्पिरिचुअल विजडम है, चाहे वो कुरान है, बाइबल है, टोरा है, बुद्धिस्ट की अपनी वो है, हिंदुओं की अपनी गीता है, मैं उन सारी चीजों को एक्चुअली बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं ये फील करती हूँ कि उन बुक्स के अंदर कोई नॉलेज है. एंड बाय द वे आई एम नॉट एरोगेंट अबाउट इट एट ऑल. कुरान में क्या नॉलेज है मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ ना मेरी बहन. कुरान तो मैं में क्या आपको बता नॉलेज रही हूँ, है? अगर आप मुझे एक सेकंड दें, मैं आपको अपने पहले ये आर्ग्यूमेंट तो से आपकी दूसरे आर्ग्यूमेंट को हेल्प करूंगी आपको कन्विंस करने में, अगर आप मुझे चांस दें. तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप को ओपन रखना चाहिए that there are wisdoms that have been passed down through prophets and written books that maybe we don't understand, just like science can't explain some of the unseen things. Now, there were humans who were having spiritual experiences that I cannot understand. I can't call them schizophrenic. I know that आप लोग probably कहेंगे हाँ वो तो schizophrenics को भी आवाजें आती हैं, उन्हें भी hallucinations होती हैं, हाँ उन नबी भी ऐसे ही होंगे. But I can't say that because he was a very normal operating human being in his life, or other prophets too. And now, of course, आप फिर कहेंगे maybe, I don't know, कि हमें नहीं पता वो लोग एग्जिस्ट भी करते थे, यानी किसी ने बस बुक शाया कर दी. But you know what? I have seen humans go from black to white, getting wisdom from those same books that you're saying have no divine reality. इस किताब में मैं अभी तक नहीं समझ पाया आपकी बातें मेरी बहन. इस किताब में विजडम आकर है क्या? कौन सा विजडम है? मुझे अंकल विजडम नजर आती है, वो देखने वाले के उस पे है. आप कह रही हैं आप बैठते हैं, आपको चिड़ियों में फलां चीज नजर आती है, आपके मुंह से पोल्ट्री निकलती है, कोई और भी चिड़ियां देखेगा उसे वो विजडम नहीं नजर आएगी. बहन, इस किताब में क्या है? इस किताब में क्या है? मैं जब इस किताब को देखती हूँ तो मुझे उसमें बहुत ब्यूटी नजर आती है. मैं जब हजरत ईसा की स्टोरी पढ़ती हूँ, मतलब बहुत अच्छी प्रिंटेड जो है, अच्छे बहुत अच्छी किताबत में होती है, इसलिए आपको अच्छी लगती है. मैं समझ नहीं पाया उसमें. मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैं अभी आपको एक स्टोरी का एग्जाम्पल दिया है. मैं कह रही हूँ कि मुझे उसके अंदर जब वो हजरत आदम की बर्थ है, फॉर इंस्टेंस, आई एम जस्ट गोइंग बैक टू दैट स्टोरी बिकॉज दैट वाज जस्ट समथिंग दैट आई वाज रिसेंटली वंडरिंग अबाउट एंड पॉन्डरिंग ओवर, कि उस स्टोरी के अंदर मुझे वो सरफेस स्टोरी तो नजर ही नहीं आती, मुझे उसके अंदर कुछ ऐसी डेप्थ नजर आती है. किताब का लिखने वाला आदम के बारे में एक जगह तुराब कह रहा है, एक जगह तीन कह रहा है, एक जगह नुत्फा कह रहा है, एक जगह अलका कह रहा है, और फिर जो है ये सारी बातें, फिर उसके बाद सलसाल है, मिन हमाइम मसनून, ये सारे अल्फाज को जब आप जोड़ते हैं आपको पता कुछ भी नहीं चल, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता ये आखिर कहना क्या चाह रहा. और आप कह रहे हैं कि मुझे मैं तो जब भी उठाती हूँ तो मैं तो बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ, एंड आई गेस इट जस्ट बॉइल्स डाउन टू व्हाट मूव्स अस. कोई माउंटेन्स देख के कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं इंटरनली, और किसी को वो सिर्फ माउंटेन्स नजर आती हैं. सो जस्ट लाइक दैट, कोई कुरान देखता है कहता है ये क्या फजूल बुक है, ये तो कुछ भी नहीं है, और कोई कहीं किसी और स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है. सो रियली आई एक्चुअली डोंट हैव एन आंसर फॉर योर थिंग. होता क्या मालूम है, होता क्या है, मेरे नजदीक बीच में आना चाहता हूँ. ये जो आप डिबेट कर रहे हैं ना मेरी बेटी से, ये नेवर एंडिंग स्टोरी है. ये नेवर एंडिंग डिबेट है बिकॉज़ इट्स ऑल बेस्ड ऑन आवर प्राइवेट एक्सपीरियंस. मैं कुछ बहन से बात करना चाह रहा हूँ. उन्होंने 2 मरतबा आदम का नाम लिया लेकिन आगे बात नहीं करी. बहन मैं आपसे बात कर सकता हूँ 2 मिनट? सॉरी क्या? मैं आपसे बात कर सकता हूँ 2 मिनट? प्लीज गो अहेड. अच्छा, आपने आदम की जो नाम लिया लेकिन आगे बात कुछ भी नहीं करी. आपने खाली ये बोला कि आदम की स्टोरी पढ़ी मैंने और जीसस की स्टोरी पढ़ी, लेकिन आदम को अल्लाह ताला ने किस तरह से बनाया पढ़ा आपने? हाँ ऑफ कोर्स. हाँ नहीं ठीक है, वो ऑफ कोर्स साइंटिफिक इंफॉर्मेशन तो उसके अंदर नहीं है,
لیکن like I said, I feel مطلب جو باتیں لکھی ہیں قرآن میں کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنایا، مٹی سے بنایا، پھر فرشتے کو بولا پانی لے آؤ، پھر اس کو مکس کیا، پھر اس کے اندر روح پھونکی، اور اس سے پوچھا بھی نہیں، آدم سے پوچھا بھی نہیں، اور اس کی پسلی سے ہوا بنا دی. اس بات میں کوئی سینس نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پسلی سے ہوا بنا دی، آدم کی پسلی سے ہوا پیدا کی. اچھا یہی عقیدہ ہے نا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ what a ridiculous story. Of course, of course. جب میں نے آپ پر چھوڑا تھا نا اسلام، تو پھر میں نے ڈارون دیکھنا شروع کیا تھا، رچرڈ ڈاکنز دیکھنا شروع کیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو پھر اس پہ بھی مجھے یقین نہیں آیا نا، تو میں نے کیا کیا پرسنلی پتا ہے، میں نے اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا تھا، اور میرا ڈی این اے ٹیسٹ 98.5% میچ کس سے کر رہا ہے پتا ہے آپ کو؟ آپ تو سائنس پڑھی ہوئی نا، چمپینزی سے. چمپینزی آپ اپنے ڈی این اے ٹیسٹ میں نے بھی اپنا ڈی این اے ٹیسٹ. پھر ہمارا قرآن کیسے صحیح ہوتا ہے؟ اس میں اتنے ان سائنٹیفک باتیں لکھی ہوئی ہیں، اتنی ایسی چیزیں. Have you actually gone through 24andMe? Because our DNA test. ایک سیکنڈ مورانی جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. So just I want to finish with one last point. Everybody's DNA is coming out of that one female, and I'm not calling her Hawa. I don't believe in that Amma Hawa type story. Everybody DNA is matched with that one woman coming out of the African Sahara, that area. Lucy. No, it's not Lucy. It's not Lucy. No. It's actually a complete Homo sapien woman who's a descendant of all mankind. ہر ڈی این اے ٹیسٹنگ لوگ بتا دیں گے. It's something beyond religion, but they've all tested that there was one common ancestor, a female, جو انہیں نہیں پتا. It's not some hominid. It's actually a Homo sapien, جس سے ہم سب کا ڈی این اے وہاں سے چرن کر رہے. اور میں اسے ہوا نہیں کہہ رہی. ہم سب کا نہیں ہے. I was just laughing about it because I don't really believe in that Adam and Amma Hawa's tale. But I'm just saying that this is what scientists have found out. میں تھوڑا کریکٹ کرنا چاہوں گا. ہم سب کا نہیں ہے. افریقہ کے باہر جو لوگ رہتے ہیں. Then why this tale is in the Quran? So Quran is a book of tale. Is that what you're telling me? No, what I'm trying to tell you, uncle, is that this book has been made for people who can understand it with a very simple basic understanding that we find repulsive for a 1500-year ago man and a person living in the millennia to understand it in a different way. So that's why, you know, this book gets revised by these people. مورانی صاحب ایک سیکنڈ، یہ جو چیز ہے یہ آپ کہہ رہی ہیں، اس کو سچ ماننے کا یا اس کو اسٹیبلش کرنے کا سورس کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ جو کہہ رہی ہیں کوئی سورس نہیں ہے. میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں انکل, I don't think I can even have this discussion with you because it actually just boils down to belief, right? کوئی کہے گا اس کارپیٹ کے نیچے کوائن پڑا ہوا ہے, کوئی کہے گا نہیں اس کے نیچے کچھ بھی نہیں پڑا ہوا. I actually can't give you guys any arguments. آپ ایسا بول رہی ہیں قرآن میں اگر عورتوں کو, مرد کو پوری اجازت دی ہے عورتوں کو مارنے کا, تو یہ کیا خدا کے الفاظ ہو سکتے ہیں کہ عورت کو مارو؟ So here's what I will say. I cannot judge the culture of Arabia from that period on. You know, the culture that we're practicing right now, I bet you 100%, 200 years from now, people will be laughing at some problems in our culture. And they'll say, I can't believe these humans used to do that. I cannot judge what was happening 1500 years ago. It was a different environment, a different place and time. This book is relative judgment day, till the judgment day. So you must follow throughout your life. Well, I will follow it through my life, but you know what? My later generations, as this AI technology, people are talking about putting chips in the brain, they will have to revise their understanding of what this Quran says. They'll actually get something else out of it if they believe in the book. بہن, آپ میری چھوٹی بہن جیسی باتیں کرتی ہیں نا, وہ بھی بلیور ہیں, آپ کی ایج کی ہیں, ایگزیکٹلی ویسی بول رہی ہیں. ہاں چلے صحیح ہے, خوشی ہو رہی ہے سن کے. میں انکل آنیسٹلی آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. With all due respect, I actually have nothing against you. I really respect the fact that you guys take this stuff very seriously. And that's why I love people like you. Because what you guys are saying is that, you know what, we're not comfortable with what we've been told. So I have a lot of respect for you guys. Please don't get me wrong. I know میں ذرا سی hyper اور excited ہو گئی ہوں. I'm sorry if I've offended anybody. لیکن میں بہت خوش ہوتی ہوں جب لوگ اپنی ایگزسٹنس کے متعلق سوال کرتے ہیں.
جو بک انہیں تھما دی گئی ان کے کلچر میں, چاہے وہ بائبل تھی, تورات تھی, جو بھی تھا, اس کو کہتے ہیں یو نو آئی نیڈ ٹو لک ان دس, ہیو آئی بین فالوئنگ دا رائٹ ٹیکسٹ, سو آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار دیٹ. آپ کو پتہ ہے جیسس کرائسٹ کون سی زبان بولتے تھے, آپ کو پتہ ہے؟ ہاں, ایرمیک بولتے تھے. ایرمیک. اچھا, ایرمیک بولتے ہیں, تو جو بائبل لکھی گئی ہے وہ کون سی زبان میں لکھی گئی ہے پتہ ہے؟ مجھے بائبل کی ساری ہسٹری پتہ ہے کہ what happened to the Bible is written in English. The first Bible wasn't even written in his time. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, کون سی زبان میں لکھی گئی ہے بائبل پتہ ہے آپ کو؟ بائبل ہر لینگویج میں اب تو چھپی ہوئی ہے, چائنا میں بھی ہے. بائبل کی بات کر رہا ہوں, اوریجنل, جس طرح اوریجنل قرآن جو ہے وہ عربک میں لکھا ہے, اسی طرح Original Bible, because I know Bible was kind of not even collected in the way the Quran was, I think. میں آپ سے لینگویج پوچھ رہا ہوں, آپ کلیکشن کی باتیں کر رہی ہیں, لینگویج میں پہ ہسٹری پوچھ میں رہا جا ہوں. رہی ہوں نا, sorry, I'm just going through the history of Bible because it wasn't a very quick collection. It wasn't like. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, will not argue more. آپ کو بتا دیتا ہوں, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایرامک میں بات کرتے تھے, ان کی زبان ایرامک تھی, تو بائبل گریکس نے کیوں لکھی تھی؟ گریکوں نے لکھی تھی یہ بائبل. حضرت عیسیٰ کے ٹائم میں ان کی sayings were kind of like collected over the centuries by his followers who left him and moved towards Europe, slowly moving, passing through یہاں Turkey پر میں into ایک Europe. بات جو ہے کہہ کر کنکلوڈ کرتا ہوں. دیکھیے, جسے قرآن کہا جاتا ہے اس کا مسلمان جسے نبی کہتے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن میں 4 بار لفظ محمد آیا ہے, لیکن اس لفظ محمد کا قرآن سے کوئی تعلق اس لیے نہیں ہے کہ خود قرآن کے کسی بھی ٹیکسٹ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ محمد کو الکتاب یا القرآن یا وحی یا آیات بینات یا کوئی معجزہ دیا گیا. قرآن اس بات سے پوری طرح سے خالی پڑا ہے. دنیا کا کوئی بھی اسکالر یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ جو قرآن آج ہمارے پاس ہے وہ واقعی اس نبی کو دیا گیا جسے دنیا مانتی ہے. قرآن کا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کا نام محمد بتایا گیا. آپ کو سمجھ آئی والا جی؟ بہن جتنی ساری باتیں کہہ رہی ہیں وہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہے. وہ جی میں ان کے ریسپیکٹ کرتا ہوں, تو یقیناً وہ میری بہن ہے, میری بیٹی ہیں, بہرحال یہ ساری باتیں. وہ جو آپ نے شعر کہا جی تو وہ محدود کر رہی ہیں اس بات کو قرآن سے جوڑ کے. ظاہر بات ہے, دیکھیں جتنی باتیں میں نے پہلے ہی کہہ دیا نا, جو کچھ کہوں تو اصل میں میں نہیں ہوں بلکہ انسان کی بات کر رہا ہوں. انسان نے جو کچھ کہا, جو کچھ لکھا, جو کچھ بتایا, وہ سب کچھ لمیٹڈ ہے. اس میں اپنے آپ کو نہ کھوجو. اگر واقعی اسے تلاش کرنا ہے تو کتابوں سے باہر جاؤ, آؤٹ آف دی باکس جاؤ. یہ عقیدے, یہ ہم پر جو ہے جو تھوپے گئے عقیدے, یہ کتابیں, یہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی بھی تعلق نہیں ہے. سچولا صاحب, سب سے زیادہ مجھے ڈس اپوائنٹنگ بہن کی یہ بات لگی کہ آپ کہہ رہی تھیں کہ وہ ایک اچھے انسان تھے. میں نے 19 سال کی عمر میں جب ان کے بارے میں پڑھا, اب وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن اسلامی تاریخ, اسلامی عقائد کا حصہ ہے وہ. جب میں نے سیرت پڑھی 19 سال کی عمر میں, آئی واز لکی انف, کسی نے مجھے دے دی تھی, تو میرا پورا جو تھا ایمان ختم ہو گیا. وہ آدمی کسی بھی لحاظ سے, کسی بھی زمانے کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے اچھا آدمی نہیں تھا. میں اس نتیجے پہ پہنچا. تو آپ نے جو یہ بات کہی کہ بہت ایک نارمل انسان تھے اور اچھے انسان تھے, اس پہ دوبارہ غور کریے گا, میری درخواست ہے آپ سے. میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں. شکریہ جی. پوری بایوگرافی دیکھیے ایک بار, ابو علی سینا کی کتاب بھی دیکھیے, انڈرسٹینڈنگ محمد. جی ہسٹورین سے جو ہماری جو ہے ہماری بیٹی, ہماری بہن کی میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں, اور جو ہے یقیناً ہمارے طاہر علی صاحب محترم جو ہے ہمارے دوست ہیں. بہرحال طاہر بھائی بہت شکریہ, آپ نے ایک واقعی ایک بہت دلچسپ جو ہے آج ہم کو موقع ملا کہ جو ہے آپ کی صاحبزادی سے ہمیں گفتگو کرنے کا موقع ملا. ہم جو ہے اس کو خوشگوار I had a very good time discussing everything with you. بہت اچھا لگا, آپ تشریف لائیں, اور ہم سب آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں.
بہت احترام آپ بالکل کا. بالکل اصل میں بہت ہونا بھی شکریہ یہ چاہیے طاہر بھائی، سر کہ بہت ہم شکریہ. ایک دوسرے کے ایک آخری اختلاف کی ہاں وجہ سے بھی ایک دوسرے کی ہاں رسپیکٹ کریں. بٹ انکل میرا ایسی صرف ایک یہ ذرا سا اوپینین میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ آپ کبھی آئی نو یو سیڈ کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایکچولی قرآن میں ڈویلو کیا تھا، لیکن میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی کہوں گی کبھی کوئی دروازہ انسان کو نہ نالج کا اپنے اوپر بند نہیں کرنا چاہیے. اینڈ دیٹ از دا بیوٹی آف آر ہیومن برین دیٹ وی شوڈ آلویز آسک کوشچنز اینڈ آلویز ٹرائی ٹو سیک آنسرز اینڈ دیٹ از what makes us human and alive and happy people. So جی never بہت close شکریہ any میری doors. بہن، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، شکریہ. بہت جی شکریہ. ہم سب آپ کا بہت احترام کرتے ہیں، بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں. آپ تشریف لائیں، بڑا اچھا لگا.